سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسم امیر اور بھارت کے وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات اور نمایاں واقعات کا جائزہ لیا ہے۔ قطر اپنے انسانی اسلوب پر عمل پیرا ہے اور ایتھیوپیا اور مولدوویا نے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی فوری طبی امداد وصول کر لی ہے۔ ملک میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کورونا کے نئے متاثرین بھی رجسٹر کیے گئے ہیں، اور کورونا کی عالمی صورتحال میں بڑے پیمانے پر پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں اور عرب ملکوں نے بتدریج معمول کی زندگی کی طرف واپسی کے لیے متعدد اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ سامعین، آپ کی اطلاع کے لیے خبروں کا نشریہ جاری ہے۔ امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور علاقائی و بین الاقوامی سطحوں پر ہونے والے نمایاں واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نے اس رابطے میں صاحب سمو امیر اور قطری عوام کو عید الفطر کی مبارکباد بھی دی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ہدایات دی ہیں کہ یوکرین، جمہوریہ مولدوویا اور وفاقی جمہوریہ ایتھیوپیا کو طبی امداد روانہ کی جائے تاکہ نووا کورونا وائرس کووڈ-19 وبا کی روک تھام کے لیے ان دوست ملکوں کی مدد ہو سکے۔ تو صاحب سمو امیر کی ہدایات کے مطابق ایک مال بردار طیارہ 8.5 ٹن فوری طبی امداد لے کر قطر سے جمہوریہ مولدوویا پہنچ گیا ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے دی جانے والی یہ امداد دوست ملک جمہوریہ مولدوویا میں نووا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام میں کام آئے گی۔ مولدوویا کے وزیر داخلہ نے ان کے ملک کو درپیش مشکل حالات میں اس امداد کی فراہمی پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس امداد کے ذریعے مولدوویا کی حکومت کو کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح صاحب سمو امیر کی ہدایات کے مطابق ایک اور مال بردار طیارہ قطر کی جانب سے فوری طبی امداد لے کر وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ ایتھیوپیا بھی پہنچ گیا ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے بھجوائی جانے والی یہ امداد نووا کورونا وائرس کی روک تھام کی کوششوں میں دوست ملک جمہوریہ ایتھیوپیا کے کام آئے گی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اور برادر ملک جمہوریہ تیونس کے وزیر اعظم جناب الیاس الفخفاق نے دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور اہم علاقائی و بین الاقوامی مسائل کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعظم نے تیونس کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی تھی جس میں عید الفطر کی مبارکباد کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے وزیر امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب احمد عیسیٰ عوض کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ ٹیلی فون کے اس رابطے میں دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال میں وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے شکار ہونے والے مزید 1481 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 11,844 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 1,742 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں اور 2 مریض وفات پا گئے ہیں۔
جب سے ملک میں کورونا کی وبا پھیلی ہے، قطر اپنی حکمت عملی کے مطابق اس عالمی وبا کے مقابلے میں کی جانے والی کوششوں میں اپنی کامیابیاں ریکارڈ کرتا آ رہا ہے تاکہ ملک کے شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں کی صحت و سلامتی کی ضمانت مل سکے۔ انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ملک میں روزانہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک میں ہیلتھ سسٹم نے اپنی قوت اور صلاحیت ثابت کر دکھائی ہے اور اس نے عملی طور پر یہ بتا دیا ہے کہ وہ اس وبا کے ساتھ اپنے برتاؤ میں اس وائرس کا پتہ چلانے کے لیے جدید ترین آلات، مطلوبہ بستروں اور اسپتالوں کے تمام تر آلات و وسائل فراہم کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ قطر نے اس وبا کے پہلے روز سے ہی اولین اہمیت اس امر کو دی ہے کہ اس وبا کے دوران تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کی سرپرستی اور صحت سے متعلقہ تمام تر سروسز فراہم کی جا سکیں۔ ملک میں صحت کے شعبوں نے اس وائرس کو اولین اہمیت دی ہے کہ معاشرے اور سماج کے تمام افراد کی سلامتی اور حفاظت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس پالیسی اور اس حکمت عملی کا ہی نتیجہ ہے کہ کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی غیر معمولی اور ریکارڈ تعداد منظر عام پر آ رہی ہے۔ چونکہ قطر ابھی تک اس وائرس کے پیک ٹائم سے گزر رہا ہے، اس لیے یہاں کی وزارت صحت پرزور انداز میں اپیلیں کر رہی ہے کہ اب اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ احتیاطی تدابیر کی پابندی کی جائے اور صحت کی سفارشات کے مطابق سماجی دوری یعنی سوشل ڈسٹینس رکھنے کی مکمل پابندی کی جائے۔ پھر احتراز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بارے میں یہاں کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس ایپ میں استعمال کرنے والے یعنی یوزرز کی پرائیویسی، بنیادی نظام کی سلامتی کو اولین اہمیت دی گئی ہے، اور رواں مہینے مئی کی 24 تاریخ سے اس ایپ کو جامع طور پر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے، جس میں سیکیورٹی اور تمام یوزرز کی پرائیویسی کو وسیع تر کوالٹیز رکھی گئی ہیں۔ وزارت صحت نے مزید کہا ہے کہ اپ ڈیٹس اس کے کام کا ایک مسلسل حصہ ہے اور ان میں مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ اس ایپ کی سیکیورٹی کو مزید سے مزید بہتر بنایا جا سکے اور دوسری طرف اٹھائے جانے والے مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایپ میں مزید بہتری لائی جاتی رہے۔ وزارت صحت نے تمام شہریوں اور یہاں مقیم تمام باشندوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے اس وائرس کی روک تھام میں حصہ لے رہے ہیں۔ احتیاطی اقدامات اور تدابیر کے نفاذ کی شدت کی فضا میں یہاں کی وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کرانے کی تیاریاں کر رہی ہے، اور یہ امتحانات اگلے ماہ جون کی 1 تاریخ کو شروع کیے جائیں گے اور 13 جون تک جاری رہیں گے۔ قطر کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کی بین الاقوامی کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے شام سے متعلق اس علاقے میں کام کرنے والی متعدد انسانی تنظیموں کی اپیل پر ترکی کے علاقے غازی انطاب کو طبی امداد فراہم کی ہے۔ اس امداد میں وائرس سے بچاؤ کا سامان شامل ہے تاکہ وہاں کے اسپتالوں میں کام کرنے والے طبی اور غیر طبی عملے کی مدد ہو سکے اور ترکی اور شامی مشترکہ سرکاری حلقوں کی کوششوں کو فروغ دیا جا سکے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی، صحت کی عالمی تنظیم اور شام کے اندر کام کرنے والے انسانی تنظیموں کی کوارڈینیشن اور ہم آہنگی کے ذریعے کورونا وبا کے خلاف جنگ کی کوششوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ اور کورونا کی عالمی صورتحال یہ ہے کہ اب اس وقت تک اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دنیا بھر میں 5,682,000 یعنی 56,52,000
82,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اب 352,000 یعنی 3,52,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور صرف امریکہ میں ہی 1 لاکھ سے زیادہ باشندے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ اب اس وقت دنیا کے مشرق اور مغرب میں بہت سے ممالک پابندیوں میں نرمی لا رہے ہیں۔ اٹلی، جو یورپ میں سب سے زیادہ عرصے تک اس وبا کا گڑھ بنا رہا ہے، اب وہاں کی حکومت پابندیاں نرم کرنے کے مزید اقدامات کر رہی ہے۔ ادھر برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کر دیا ہے کہ اگلے مہینے تجارتی مراکز اور مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ان اقدامات کے ساتھ ہی ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ اس وائرس کا علاج دریافت کے قریب ہے۔ عرب دنیا میں 8 ملکوں نے زندگی کو بتدریج معمول پر لانے کے لیے متعدد اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ ان میں مختلف اداروں، پبلک آفیسز میں کام دوبارہ شروع کر دینے اور مساجد کھول دینے کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ اس طرح کے اعلانات کرنے والے ملکوں میں سعودی عرب، اردن اور فلسطین شامل ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ کورونا پر قابو پا لیا جائے گا اور زندگی بھرپور انداز میں معمول پر آ جائے گی۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور بھارت کے وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر 2 طرفہ تعلقات اور نمایاں واقعات کا جائزہ لیا ہے۔ قطر اپنے انسانی اسلوب پر عمل پیرا ہے اور ایتھیوپیا اور مولدوویا نے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی فوری طبی امداد وصول کر لی ہے۔ ملک میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کورونا کے نئے متاثرین بھی رجسٹر کیے گئے ہیں، اور کورونا کی عالمی صورتحال میں بڑے پیمانے پر پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں، اور عرب ملکوں نے بتدریج معمول کی زندگی کی طرف واپسی کے لیے متعدد اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔